مانامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں مانامہ دریافت کے شمارہ نمبر 20 سے ضمیر علی بدایونی کا ایک مضمون منتخب کیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے پروفیسر دریدہ عدم مرکزیت کے جال میں۔ سماعت فرمائیے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ کیرکیگار نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب طوفان باد و بارہ آتے ہیں تو مجھ جیسے لوگ نمودار ہوتے ہیں۔ کیرکیگار کی طرح ژاک دریدہ بھی طوفانوں کی پیداوار ہے اور طوفانوں کا خالق بھی۔ اس کے افکار طوفانی کیفیت کے حامل ہیں۔ اس کا مشہور و معروف نظریہ رد تشکیل ڈی کنسٹرکشن ایک ایسے بحری جہاز کی مانند ہے جو طوفان باد و بارہ میں گھر گیا ہو اور جس کے سارے مسافر پناہ کی تلاش میں لائف بوٹ میں سوار ہو کر مختلف سمتوں میں روانہ ہو چکے ہوں اور فطرت کی غضبناک قوتوں کا نشانہ بننے کے لیے اسے تنہا چھوڑ چکے ہوں۔ اس کا ملح جہاز میں کسی ایسے مقام پر موجود ہے جہاں رسائی ممکن نہیں۔ فطرت کی وحشی قوتوں میں بھی ایک توازن موجود ہے جو اسے ڈوبنے سے بچائے ہوئے ہے۔ بپھری ہوئی فطری قوتوں کے مد مقابل یہ پراسرار ملح رد تشکیل رجز خانی میں مصروف ہے۔ اس کی ساخت شکنی حکمت عملی گرد و پیش کے چیلنج سے نبرد آزما ہے۔ منوگرز و میدان و افراسیاب اس کی تنہائی، اس کی توانائی کا سرچشمہ ہے۔ وہ ستاروں کی طرح خاموش و ضیاء پاش اور سمندروں کی طرح متلاطم و شور انگیز ہے۔ وہ مہتاب کی طرح خوشتاب اور گھنے جنگلوں کی طرح تاریک اور نشان منزل سے محروم ہے۔ روشنی و تاریکی کے اس لسانی کھیل میں دریدہ کی فکر ہمیں دور تک لے جاتی ہے اور ہماری ساری تگ و دو گرداب کے خلا سے آگے نہیں بڑھتی۔ جو لوگ بہاؤ کے خلاف تیرتے ہیں وہ ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں جس کی طرف کبھی خواجہ شیراز نے بھی اشارہ کیا تھا۔ کجا دانند حال ماہ سبک سرانے ساحل ہا۔ مظہری طرز تعمیر دریدہ کی تعمیر شکنی کی اساس ہے۔ دریدہ کا سب سے پہلا ہدف موجودگی کی ما بعد الطبیعیات میٹافزکس آف پریزنس ہے۔ دریدہ اپنے روحانی شکار میں پہلا نشانہ اسی موجودگی کے تصور کو بناتا ہے۔ دریدہ اس تشکیل و تعمیر کے رویے کو شک و شبہ سے دیکھتا ہے۔ اس کے نزدیک ہر تشکیل چند اصولوں اور ضابطوں پر تعمیر ہوتی ہے، لیکن وہ تشکیل زیادہ دیر ان اصولوں اور ضابطوں سے وفادار نہیں رہتی ہے اور اپنی تعمیر کی خود ہی تردید بن جاتی ہے۔ دریدہ تردیدی مساوات کا خالق ہر تشکیل کو رد کرتا ہوا اور ہر تعمیر کو شکست دوچار کرتا ہوا ہر تشکیل کو اپنی تباہی کا خود ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ دل کی پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ وہ صداقت اور معنی کے خود مختفی نظام کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کے نزدیک متن سے باہر کوئی دنیا موجود نہیں، نہ کوئی معنی کا نظام ہے اور نہ کوئی صداقتوں کا سلسلہ۔ یہ صرف متن ہے جو شعور کی جائے پیدائش ہے۔ ہمیں متن سے باہر جھانکنے کی عادت دیرینہ کو ترک کر دینا چاہیے
اگر یہاں کوئی حقیقت موجود ہے تو وہ زبان کی حقیقت ہے، لسانی تشکیلات کا لامحدود نظام جو استعارہ در استعارہ سفر کرتا ہے اور معنی کو دائمی طور پر مؤخر کرتا رہتا ہے۔ یعنی دنیائے معنی مستقل طور پر موجود نہیں، بلکہ وہ لسانی نشانیات کی حرکت اور اشارندوں کے کھیل سے پیدا ہوتی ہے۔ قاری اور متن کے درمیان رشتے بدلتے رہتے ہیں، اس تبدیلی سے فن پارے کی معنویت بھی بدلتی رہتی ہے، اور یہ عمل اس وقت تک جاری رہے گا جب تک متن اور قاری کا باہمی رشتہ بدلتا رہے گا۔ آنے والے عہد کی حقیقتوں کی شمولیت سے متن کی معنوی سطح پر تبدیلیاں آتی رہیں گی۔ اپنی مشہور کتاب کچھ نحویات کے بارے میں دریدہ سوسیئر کی ساختیات کو مغربی فلسفے کی آخری ہچکی قرار دیتا ہے، یعنی وہ مابعد الطبیعاتی نظام جو افلاطون، ارسطو روایت سے ہیڈیگر اور لیوی اسٹراس تک پھیلا ہوا ہے، اسے دریدہ مرکزیت کے نام سے پکارتا ہے۔ یہ کلام مرکزیت نظام فکر میں معنی کی دائمی موجودگی کے فریق میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی معنی کی ایک مستقل اور آزاد دنیا موجود ہے جس کا اظہار زبان اپنے لسانی رشتوں میں کرتی ہے۔ گویا زبان اس خود مکتفی اور آزاد معنی کی دنیا کی ایک شبیہ اور ایک عکس تیار کرتی رہتی ہے، یعنی نمائندگی، دوسرے لفظوں میں حقیقت اور معنویت پہلے سے موجود ہے جو زبان کی خالی گود کو موجودگی سے آشنا کرتی ہے، اور اس طرح خلا یا فقدار کا زوال واقع ہوتا رہتا ہے، اور زبان کی دنیا معنی کی دنیا کے تابع ہو جاتی ہے۔ موجودگی کی مابعد الطبیعاتی زبان کو تخلیقی فعلیت سے خالی قرار دیتی ہے، معنویت سے نا آشنا اور حرکت و جنبش سے محروم ایک جامد وجود سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی۔ وہ دنیائے معنی کے ساتھ طلوع ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی غروب بھی ہو جاتی ہے۔ ایک دھوپ تھی جو ساتھ گئی آفتاب کے۔ دریدہ حقیقت کو اس کے بالکل برعکس خیال کرتا ہے۔ اس کے نزدیک دنیائے معنی تو لسانی رشتوں سے پیدا ہوتی ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں، بلکہ وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ متن سے باہر کوئی شعر موجود ہے اور نہ کوئی کائنات۔ یہ متن ہے جو معنی کے وجود کو ممکن بناتا ہے، اور متن عبارت ہے لسانی ساختوں کی تنصیبات سے۔ معنی اور سچائی لسانی ساختوں کی سطح پر لہروں کی طرح بہتی رہتی ہیں، اس فریم سے باہر کچھ بھی تو موجود نہیں۔ وہ کلام مرکزیت کے ساتھ صوت مرکزیت کو بھی رد کرتا ہے۔ دریدہ کے نزدیک کلام مرکزی رویہ ہمیشہ سچائی کی تخلیق کو کلام لوگوس کی کرشمہ سازیوں کا نتیجہ قرار دیتا ہے، اور سچائی کی تخلیق کے عمل کو گفتگو کے سپرد کرتا رہا ہے، یعنی بولا ہوا لفظ یا دانش کی آواز۔ اس کے علاوہ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، یہ کلام مرکزی نظام فکر کسی بھی شے کا تعین حضور یا موجودی پریزنس کے طور پر کرتا رہا۔ سائنس اور مابعد الطبیعات کا مقصود نظر بھی یہی ہستی موجود تھا۔ اس صورتحال میں آواز کی بھرپور موجودگی کو تحریر، رائٹنگ کی خاموش نشانیوں پر ہمیشہ فوقیت دی جاتی رہی، اور روایت کے مطابق تحریر کو دوسرے درجے کی گفتگو تصور کیا جاتا تھا۔ گویا تحریر آواز کے ابلاغ کا محض ایک تجریدی ذریعہ تھی۔
آواز ایک بنیادی حقیقت اور تحریر صرف ایک معاون و مددگار بدل اور قائم مقام حیثیت رکھتی تھی۔ گفتگو اپنے بلند مقام سے گر کر تحریر کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور دوسرے درجے کی نمائندگی کرنے لگتی ہے۔ ضمیر علی بدایونی کا یہ مضمون ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔